بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی ویڈیو اس ظالم بادشاہ فرعون کے بارے میں ہے جس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اور جب اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم کی کھال اتارنا شروع کی تو دیکھیں اللہ نے اپنا کیا معجزہ دکھایا تھا۔ ناظرین، اس فرعون کی عمر 4 سال تھی۔ ان 400 سال کی عمر میں نہ وہ کبھی بیمار ہوا، نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور نہ ہی کوئی دشمن اس پر غالب آ سکا۔ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ فرعون اپنے دور میں اس قدر ظالم بادشاہ تھا کہ جس کے ظلم کی داستانوں سے تاریخ کے اوراق بھرے پڑے ہیں۔ ناظرین، فرعون کے محل میں ایک عورت فرعون کی بیٹیوں کے بال سنوارا کرتی تھی۔ ایک دفعہ وہ اس کی بیٹی کے بال بنا رہی تھی کہ کنگھی نیچے گر گئی۔ جب وہ کنگھی اٹھانے لگی تو اس عورت نے اللہ کا نام لے لیا۔ اس کے منہ سے اللہ کا نام نکل آیا۔ جب فرعون کی بیٹی نے اس کے منہ سے یہ سنا تو وہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ تو میرے والد کو معبود نہیں مانتی، بلکہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ چنانچہ اس نے عورت سے پوچھا کہ کیا تم میرے والد کو خدا نہیں مانتی ہو؟ تو اس نے کہا ہرگز نہیں، کیونکہ میرا خدا تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پروردگار ہے۔ جب لڑکی نے اس کے منہ سے یہ سنا تو وہ فوراً اپنے باپ کے پاس چلی گئی اور کہا کہ آپ کے محل میں رہنے والی آپ کو خدا نہیں مانتی۔ بیٹی کی باتیں سن کر فرعون غصے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اپنے دربار میں جا کر اس کو ایسی سزا دوں گا کہ یا تو وہ موسیٰ کے رب کو بھول جائے گی یا پھر اپنی جان سے جائے گی۔ فرعون نے اپنے دربار میں پہنچ کر عورت کو بلوایا اور کہنے لگا کہ تم موسیٰ کے خدا کو ماننا چھوڑ دو۔ عورت کہنے لگی کہ میں ایسا نہیں کر سکتی، تمہارا جو دل کرتا ہے تم کر سکتے ہو، لیکن اپنے خدا کو ہی مانوں گی۔ اس عورت کا جواب سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا۔ اس نے اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور اس نے حکم دیا کہ اس عورت کو زمین پر لٹا دیا جائے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں میں کیل گاڑ دیے جائیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ اسی لمحے اس کا وزیر آیا اور فرعون سے کہا کہ اس عورت کی ایک دودھ پیتی بچی بھی ہے۔ اگر اس بیٹی کو اس کے سامنے قتل کر دیا جائے تو یہ اپنی ممتا سے مجبور ہو کر آپ کی بات کو مان لے گی اور آپ کو ہی خدا مانے گی اور آپ کی ہی پیروی کرے گی۔ اس کے بعد فرعون نے اس کی دودھ پیتی بچی کو گھر سے بلوا کر اس عورت کے سینے پر لٹا دیا۔ پھر کہنے لگا کہ میں تمہاری بچی کو تمہارے سامنے قتل کر دوں گا۔ اس عورت کے دل میں ایمان اس قدر بھر چکا تھا کہ اس نے فرعون کو جواب دیا کہ چاہے تم میری بیٹی کو قتل کر دو، اپنی آنکھوں سے بیٹی کو تڑپتا تو دیکھ سکتی ہوں، مگر میں اپنے ایمان کا خون نہیں کر سکتی۔ چنانچہ ان ظالموں نے اس عورت کے سینے پر ہی اس کی معصوم بچی کی گردن کاٹ دی۔ جب فرعون نے دیکھا کہ وہ عورت پختہ ارادہ کر چکی ہے تو اس ظالم نے اسے بھی وہیں پر شہید کر دیا۔ جب فرعون اپنے محل واپس آیا تو اپنی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ کو اس عورت والا سارا واقعہ سنایا کہ میں نے کس طرح سے اس نافرمان عورت کو عبرتناک سزا دی۔ تمام ماجرا سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے فرعون سے کہا کہ تم کس قدر مغرور اور ظالم انسان ہو کہ تم نے بے گناہ عورت کو بھی قتل کیا اور ساتھ اس کی معصوم بچی کو بھی مار ڈالا۔ فرعون نے کہا وہ بدبخت مجھے خدا نہیں مانتی تھی، اس لیے میں نے اسے ایسی سزا دی تاکہ دوبارہ ایسا کرنے سے یا کہنے کی کوئی جرت نہ کر سکے۔ یہ سن کر حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ خدا تو میں بھی تجھے نہیں مانتی، بلکہ تم تو ایک عام سے انسان ہو۔ فرعون حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی باتیں سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ اسے حضرت آسیہ سے بڑی محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ حسن و جمال عطا کیا تھا۔ فرعون نے انہیں پوری قوم کی عورتوں میں سے چن کر ان سے شادی کی تھی، اسی وجہ سے وہ حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ ان کی باتیں سن کر فرعون کہنے لگا کہ تم یہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں،
تم جھوٹے ہو، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جس کا پیغام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ فرعون یہ سب سن کر آگ بگولا ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی وہی اشر کروں گا جو اس عورت کا کیا ہے۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے اور اب میں اپنے خدا کو نہیں چھوڑ سکتی۔ فرعون غصے میں اپنے دربار آیا اور لوگوں کو جمع کر کے ان سے کہنے لگا، دیکھو موسیٰ نے کتنی بڑی سازش کی ہے، اس نے میری بیوی کو بھی بہکا کر میرے خلاف کر دیا ہے، آج میں اس کو بھی مار دوں گا، اور یا تو وہ میری بات مان لے گی یا پھر اپنی جان سے جائے گی۔ چنانچہ اس ظالم نے حضرت آسیہ کو بھی گرفتار کر کے دربار میں ملزم بنا لیا اور کہنے لگا کہ دیکھو ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، میں تم کو معاف بھی کر سکتا ہوں، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے محل کی ملکہ بنایا، تم اتنے عالی شان محل میں رہتی ہو، نوکر چاکر تمہارے آگے پیچھے پھرتے ہیں، بہتر یہی ہے کہ تم باز آ جاؤ اور مجھے اپنا خدا مان لو۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ میں نے اب اسلام قبول کر لیا ہے اور میں اپنے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔ تو فرعون نے بھی سب سے پہلے سزا کے طور پر انہیں رسوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ اس ظالم اور بے شرم انسان نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے جسم سے کپڑے اتار دیے جائیں۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کیسی صورتحال کا شکار ہوئی ہوں گی کہ ایک طرف تو ان کا ایمان اور دوسری طرف امتحان ہے، لیکن وہ اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ پھر فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کا منہ محل کی طرف کر کے لٹا دو تاکہ آخری وقت بھی ان کی نگاہیں میرے محل پر لگی رہیں اور اس کے ذہن میں یہ بات رہے کہ ان نعمتوں کو ٹھکرا کر کیسے ذلیل و خوار ہو کر مر رہی ہے۔ لہٰذا انہیں فرعون کے حکم کے مطابق لٹا دیا گیا اور ان کے بھی ہاتھوں اور پیروں میں لوہے کے کیلیں گاڑ دی گئیں تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں۔ اس کے بعد فرعون نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ ان کے جسم سے کھال اتار دو۔ وہ اس ظالم نے زندہ ہوتے ہوئے ان کے جسم سے کھال اتروا دی، مگر پھر بھی وہ برداشت کرتی رہیں، صرف اور صرف اپنے رب کے نام پر۔ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ کے نام پر تکلیف دی جا رہی تھی اور پھر ان کے جسم سے کھال کو الگ کر دیا گیا۔ اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ وہ ابھی بھی زندہ تھی اور ان کا پورا جسم زخموں اور خون سے بھر گیا تھا۔ اس ذلیل فرعون کا دل ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، چنانچہ وہ کہنے لگا کہ مرچیں لاؤ اور ان کے پورے جسم پر مرچیں چھڑک دو۔ تو حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کے جسم پر مرچیں ڈال دی گئیں تو پھر وہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگی۔ اس تڑپنے والی حالت میں انہوں نے اپنے رب سے دعا مانگی کہ اے اللہ، فرعون کا محل سامنے ہے، آج کے بعد تو میں اس محل میں نہیں جا سکوں گی، اس لیے اے میرے اللہ مجھے اس محل کے بدلے جنت میں تیرے پاس ایک گھر چاہیے اور مجھے فرعون اور اس کے گندے اعمال سے نجات عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حال میں ان کو شہادت کے منصب پر فائز فرمایا اور پھر جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنا دیا۔ اور آخرکار اللہ نے فرعون کو بھی اس کے تکبر کے ساتھ دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اس کی حکومت کو بھی تباہ و برباد کر دیا اور رہتی دنیا تک اس کو عبرت کا نشانہ بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ تکبر کا انجام صرف بربادی ہے۔ ناظرین، ماضی میں لوگوں نے کیسی کیسی عبرتناک قربانیاں دے کر اپنے ایمان کو بچایا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کیا، اور آج اس دور میں ہم اتنے احسان فراموش ہو چکے ہیں کہ 5 وقت کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا نہیں کر سکتے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایک سچا اور پکا مسلمان بنا دے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرما دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔